امام حسین علیہ السلام کے آخری سجدے کا خالق کائنات میرے بھائی کے رزق مال عزت میں جزائے خیر عطا فرمائے بصدقِ شہزادے اون محمد علیہ السلام۔ درود بھیجئے محمد و اہل بیت محمد پہ اللہم۔ درود بھیجئے محمد و اہل بیت محمد پہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خالق کائنات آپ کو واسطہ امام حسین علیہ السلام کی عزت و عظمت کا، بانی مجلس میرے بھائی کے رزق مال عزت میں خالق جزائے خیر عطا فرما۔ بزرگ محترم جائے پدر بابا سید اختر جمیل کاظمی، خالق کائنات قبلہ کو لمبی زندگی صحت و سلامتی نصیب فرما بصدق امام حسین علیہ السلام۔ برادر محترم سید ندیم عباس کاظمی و جملہ خانوادہ کاظمی برادران، خالق کائنات میرے بھائیوں کے رزق مال عزت میں جزائے خیر عطا فرما۔ آپ کو واسطہ امام حسین علیہ السلام کی پردرد شہادت کا، اس ذکر کے صدقے ہمارے بزرگ بابا سید اجمل حسین کاظمی اللہ مقامہ کو خالق کائنات امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ محسن نقوی شہید و جملہ مرحومین و شہداء ملت جعفریہ، خالق کائنات سب مرحومین کے درجات بلند فرما۔ خالق کائنات آپ کو واسطہ امام حسین علیہ السلام کی یوسف بیٹے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا، جتنے نوجوان یہاں پہ تشریف فرما ہیں یا باہر کھڑے ہوئے ہیں، خالق کائنات ایک ایک نوجوان کی زندگی دراز فرما۔ خالق کائنات جو نوجوان بے روزگار ہیں آپ کو واسطہ شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام کی جوانی کا، خالق ان نوجوانوں کو روزگار نصیب فرما۔ جو بیمار ہیں خالق آپ کو واسطہ اس بیمار کی بیماری کا، جس بیمار کا جگر شام کا بازار کھا گیا، خالق کائنات جتنے بیمار مومنین ہیں ان کو صحت یابی نصیب فرما۔ جتنے بے اولاد ہیں اس بی بی کی اجڑی خالی جھولی کا واسطہ، جس کا 6 مہینے کا اصغر کربلا سو گیا، جس کی 4 سال کی معصومہ میلے کرتے کے ساتھ غریبوں والے قبرستان سو گئی، خالق اس بی بی کی اجڑی ہوئی خالی جھولی کا واسطہ جتنے مومنین بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ خالق کائنات جتنے قدم چل کے ایک ایک مومنہ اس مقدس ترین صف اعضاء کے تشریف لائے ہیں، خالق سب کی حاجات قبول فرما۔ پوری دنیا میں جہاں بھی غریبوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، خالق ایک ایک عزادار کی محافظت فرما۔ ہر اس گھر پہ کروڑہاں رحمتوں کا نزول فرما جس گھر پہ پرچم حضرت عباس لہراتا ہے۔ خالق تب تک موت نہ آئے جب تک کربلا و شام کی زیارات نصیب نہ ہو۔
خالق ایک ایک مومن کو کربلا و شام کی زیارات نصیب فرما، میرے بھائی اشرف کے بچوں کی خالق زندگی دراز فرما، میرے بھائی ابو ذر کاظمی کو لمبی زندگی نصیب فرما، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی نصیب فرما، بھائی اکبر کاظمی کو خالق لمبی زندگی عطا فرما، میرا بھائی باقر شاہ صاحب قبلہ خالق کائنات آپ کو واسطہ، شہزادہ اون محمد کی جوانی کا خالق میرے بھائی کو لمبی زندگی نصیب فرما، صحت و سلامتی نصیب فرما، مشترکہ دعا منگوا رہا ہوں آمین کہیے گا۔ خالق اس مجلس کے صدقے بانی مجلس میرے بھائی کی تمام نیک حاجات قبول فرما، ماں بہنوں کے دل میں جو بھی نیک دعائیں ہیں خالق پوری فرما، خالق کوئی آنچ نہ آنے دے پرچہ میں حضرت عباس پر، خالق بڑا پرتشدد دور ہے، بڑا پرفتن دور ہے، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس قابل بنا کہ اپنے امام کی زیارت سے مشرف ہو سکیں، یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور الحجت قائم آل محمد تمام عزادار آنکھیں بند کر کے امام زمانہ کی عزت پہ باواز بلند صلوات پڑھی اللہ۔
محمد آل محمد کی عزت اور عظمت پہ تمام صاحبان باواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خالق کائنات بھائی توقیر کی والدہ کو صحت یابی نصیب فرما، بھائی عادل کو لمبی زندگی صحت و سلامتی نصیب فرما۔ جتنے عزادار پیچھے بیٹھے ہوئے ہو ذرا آگے آ جائیے، کیونکہ اس کے بعد برآمدگی اور بھائی فرحان علی وارث صاحب نواخوانی بھی فرمائیں گے۔ قبولیت کے لمحات ہیں سب عزاداروں کے لیے، بڑی دعائیں۔ خالق کائنات ایک ایک عزادار کی حاجات قبول فرما۔ ذرا آگے آ جائیے تمام عزادار۔ بسط کے مولا، یقیناً گرمی بھی ہے، آپ تھکے ہوئے بھی ہیں، لیکن لمحات بڑے قبولیت والے ہیں، بڑے قبولیت والے لمحات ہیں۔ سارا دن کا بیٹھنا اپنی جگہ، جنازے میں شرکت کے لیے بیٹھنا، اس کی اپنی تاثیر ہے، اس کی اپنی عبادت ہے، کیونکہ کچھ لمحوں کے بعد 4 سال کی معصومہ کا جنازہ برآمد ہونا ہے۔ شاہ جی آپ سید بھی ہیں اور جملہ سادات عظام سے اپنی پردہ سید زادیوں ماؤں سے اجازت لے کے پہلا جملہ غربت کا غیور عباس نقوی پڑھنے لگا ہے۔ جنازہ برآمد ہونا ہے 4 سال کی ضعیف سید زادی کا۔ علمان جنہوں نے ہائے کی، حسین کے غم کے صدقے خالق آپ کو کوئی غم نہ دے۔ سید ہوں آج اتنا رونا جنازے پہ کہ مولا عباس کو پتہ چلے انہوں نے میری بھتیجی سکینہ کو تماچے کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر بھی عزادار ماتم کر رہے ہیں قسمت سجاد کی، جو چپ کر کے شام تک دیکھتا رہا۔ مجھے بھائیوں نے حکم دیا تو اتنا روئے گا گھروں تک روتا ہوا جائے گا۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، کیونکہ بیدن شام کا وقت ہے۔ میرا دل ہے کہ اس کی غربت سناؤں۔ مجھے غازی کے علم کی قسم، ہر شہید کربلا میں ایک دفعہ شہید ہوا۔ ایک ہے 6 مہینے کا علی اصغر جو 3 دفعہ شہید ہوا۔ ایک دفعہ تیر سے، جملہ کہہ دوں، ایک دفعہ سنان کے نیزے سے۔ اب تیسرے جملے پہ ہائے ضرور کر دینا۔ اور میری ماں بہنوں جن کی جھولیاں آباد نہیں خالق اس شہزادے کے صدقے جھولیاں آباد فرما، جو ایک دفعہ ایک ٹوٹی ہوئی تلوار سے شہید ہوا۔ شاہ جی لفظ کہہ رہا ہوں، اکبر کی لاش اٹھانا آسان تھا۔ شاباش ہو میرا بھائی ماتم کرنے والا، جو عزادار یقیناً عزادار ہو، ہر عزادار کا ہاتھ سینے پہ آنا چاہیے۔ سید ہوں یہ قبر حسین ہے، شام کا وقت ہے، کوئی اور آیا ہو نہ آیا ہو، رسول کی بیٹی بقی سے ضرور آئی ہے پرسہ لینے کے لیے۔ عزاداروں غربت کا لفظ کہہ رہا ہوں، اکبر کی لاش اٹھانا بہت آسان تھا، قاسم کے ٹکڑے چننا بہت آسان تھا، اون محمد کو 12 میل پہ سلانا بہت آسان تھا۔ 2 دفعہ کربلا میں حسین نے آپ کو یاد کیا۔ کس وقت یاد کیا؟ پہلی دفعہ اس وقت یاد کیا روکے کا شیعو، جب بھی جوان کے سر پہ سیرا سجانا میرے علی اکبر کو یاد کر لینا۔ مولا آپ کا ماتم قبول فرمائے بھائی جان۔ شاباش شاباش۔ جملہ دوسرا سید کہہ رہا ہوں، ہر عزادار رو رہا ہے، یہ ہے قبولیت کے لمحات، ہماری کیا مجال۔ ایک دفعہ یاد کیا، اللہ کسی ضعیف باپ کو جوان بیٹے کا جنازہ نہ دکھائے۔ دوسری دفعہ کب یاد کیا بھائی جان؟ عزت حسین کی قسم، رو کے حسین کی آواز، شیعو کاش تم اس وقت ہوتے اور دیکھتے کیسے میں اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور قاتل مسکرا کے کہہ رہے تھے حسین پیاس خود کو لگی ہے، نام بچے کا کرتا ہے۔ شاباش مولا آپ کا ہر عزادار پہ واجب ہے، مولا آپ کے عرش قبول فرمائے۔ ہر عزادار رو رہا ہے۔ آئیں سید میرے بزرگ بابا نجم شاہ صاحب کی بلا کعبہ تشریف فرما ہیں، آپ کو بیوی معصومہ کی غربت سنائیں گے۔
میں 2 جملے غربت کے آپ کو سنا رہا ہوں، مولا آپ کے عشق قبول فرمائے۔ بسم اللہ۔ میرے بھائی واجب الاحترام، ایک ایک عزادار کے چہرے پہ میری نگاہ ہے، آنکھیں ترس رہی ہیں رونے کے لیے۔ میں غربت سنا رہا ہوں بھائی کی، قبلہ غربت سنائیں گے بہن کی۔ او عزادارو، جب لینوں نے کہا نا حسین پیاس خود کو لگی ہے، نام بچے کا کرتا ہے، اس وقت علی اصغر کی آواز، بابا مجھے ریت پہ سلا۔ یہ وہ لین ہیں جنہوں نے تمہاری ماں سے بھی گواہ مانگے تھے۔ او عزادارو، 3 دفعہ حسین نے اصغر کو سلانے کی کوشش کی، یا حسین نے اٹھا لیا۔ رو کے غریب کی آواز، اصغر کربلا کی زمین بڑی گرم ہے، اصغر تیرا جسم بڑا نرم ہے۔ او عزادارو، مولا آپ کا ماتم کا ہر عزادار رو رہا ہے۔ آخری دفعہ حسین نے سنایا، یا علی اصغر کے لفظ نکلا، لوگوں میں پیاسا ہوں۔ کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، عرش پہ زلزلہ آیا، فرشتوں نے تسبیح چھوڑی، پرندوں نے آشیانے چھوڑے، 6 مہینے کا علی پانی مانگ رہا ہے۔ او عزادارو، اس وقت حمید روایت کرتا ہے، میں نے دیکھا کہ یزیدی فوج کے سپاہی اباؤں میں منہ چھپا کے رو رہے تھے۔ اس وقت عمر ابن سعد کی آواز، حرمل بچے کا کلام کتھا کر ورنہ بغاوت پھیل جائے گی۔ اور رونے والے عزادارو، اس لین نے تیر اٹھایا یا اس نے تیر مارا؟ تیر علی اصغر کو نہیں لگا، اس نے دوسرا تیر اٹھایا، اس نے تیر مارا، یا تیر علی اصغر کو نہیں لگا، اس نے تیسرا تیر اٹھایا، اس نے گھٹنا ٹیکا، یا تیر علی اصغر کو مارا، یا تیر علی اصغر کو نہیں لگا۔ اور رونے والوں، عمر ابن سعد قریب آیا، یہ کہتے ہو لئین مچھلی دریا سے باہر آتی ہے تو اس کی آنکھ کا نشانہ لگا لیتا ہے، تجھے بچے کی گردن کا نشانہ لگانا نہیں آتا۔ اس وقت رو کے حرمل کہتا ہے، ذرا میری جگہ پہ آ کے دے، اللہ تجھ پہ لعنت گئے۔ جب میں تیر مارنے کا ارادہ کرتا ہوں، یہ سامنے جو کال ماتم کرو کالی کلا آتا ہے، اللہ جانے اس بچے کی ماں ہے یا بہن ہے، قرآن سر پہ اٹھا کے رو کے کہتی حیا کر، اور میرا جھولے والا اور میرا دودھ پیتا۔ اگر آباد ہے، حوصلہ حوصلہ میرا بھائی، مولا آپ کا پتھر نہ ہوا جو علی اصغر کو نہ روئے، پتھر نہ ہوا جو حسین کے اصغر کو نہ روئے۔ سید فکرے پڑ رہا ہوں، اور میری ماں بہن، مولا آپ کا ماتم قبول فرما۔ اصغر کی حالت کیا ہے؟ وہ عزادارو، شام کا وقت ہے، دل میں دعائیں رکھ، میں باب الحوائج پڑھ رہا ہوں، میرا بھائی پڑھے گا۔ قبلہ نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا غیور عباس نقوی حسین نے علی اصغر کو ایسے اٹھایا ہوا تھا جیسے قاری قرآن اٹھاتا ہے۔ دنیا کا اگر کوئی اور باپ ہوتا نا، تیر کو آتا دیکھ کے بیٹے کو پیچھے کر لیتا۔ ہے کائنات کا صابر حسین۔ اور رونے والے عزادارو، جن نوجوانوں نے ماتم کرنا ہے، سید آپ میرے بزرگ بھی ہیں اور ہماری دھرتی کا ناز بھی ہے، آپ سے اجازت لے کے غیور عباس نقوی جملہ کہہ رہا ہے، میں کہتا ہوں گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ اگر عشق نہ بہے نا، مجھے دکھ ہوگا ڈیرہ غازی خان تھا کہ کربلا گامیشہ تاریخی مجلس میں نے جملہ بھی پڑھا، عزاداروں نے جملہ نہیں سمجھا، یہ لین کہتے تیر بدل۔ مجھے حسین کی قسم، مجھے علی اکبر کی قسم، مجھے شہزادہ امیر قاسم کی قسم، مجھے کربلا کے شہیدوں کی قسم، اور عزاداروں اس لین نے وہ تیر اٹھایا جو انسانوں کو نہیں مارا جاتا تھا۔ عرب کے جاہلوں نے قسمیں اٹھا رکھی تھی کہ اس تیر کو کسی جنگ میں استعمال نہیں کرنا۔ ہو عزادارو، قسمت رباب کے علی اصغر کی، اس نے 100 شعبہ تیر اٹھایا، اس کی 3 نوکیں ہوتی ہیں، اوپر ایک نوک، پھر 3 انگلیوں کا فاصلہ، پھر دوسری نوک، پھر 3 انگلیوں کا فاصلہ، پھر تیسری نوک، پھر 3 انگلیوں کا فاصلہ۔ ہو عزادارو، اس لین نے
سٹناٹے کا، یا اس نے دو کمانوں کے سرے ملائے، یا اس وقت بی بی رباب کی آواز آئی اصغر سنبھل جا، تیر تیرے بابا کو نہ لگے ورنہ دودھ نہیں بخشوں گی۔ ماتم کو سایہ بنا وہ آزادارو، ادھر لئیم نے تیر چھوڑا، تیر پاؤں کی طرف آ رہا تھا، یا باپ کے ہاتھوں پہ علی اصغر اچھلا، یا ایک لوگ سر میں لگی، ایک گردن میں لگی، ایک سینے میں لگی۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام اس شہید پر جو ایک کان سے دوسرے کان، مرحبا مرحبا، مولا آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ ہر عزادار رو رہا ہے، شاباش نوجوان جتنے عزادار کھڑے ہوئے ہو یا بیٹھے ہوئے ہو، او بھائی جان مولا آپ کے عرش قبول فرما، ایک کان سے دوسرے کان تک۔ شام کا وقت ہے، میری بی بی عرش قبول فرما، ماں بہنوں کے بہن قبول فرما۔ اصغر ذبح ہو گیا، وہ عزادار حسین نے ہاتھوں پہ خون اٹھایا، ارادہ کیا آسمان کی طرف پھینکوں۔ مصائب کا جملہ یہی ہے، آواز علی کے بیٹے زہرا کے بیٹے قیامت تک کے لیے بارش نہیں ہوگی، سوچا زمین پہ پھینکوں، آواز ابو تراب کے بیٹے ہریالی نہیں ہوگی۔ حسین نے علی اصغر کا خون اپنی داڑھی پہ مل کے رو کے حسین کی آواز اصغر انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تیرے لہو کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ مرحبا مرحبا، مولا آپ کا ماتم قبول کر۔ ہر عزادار جزاک اللہ، ہاتھ نہ جوڑ۔ آخری میں دو فکریں پڑھ رہا ہوں جو ابھی تک نہیں روئے، قبولیت کے لمحات ہیں، 2 سے 4 منٹ میری جانب دے، جن کی چھوٹی اولادیں، ایک نوک کا حصہ حسین کی کلائی میں لگا، رو کے لیے اصغر کی آوازی بابا ناراض نہ ہونا، میری گردن چھوٹی تھی، ہائے ہائے بابا ظالم کا تیر بڑا تھا۔ اور میری ماں بہنوں فکر سنیے گا، علی اصغر کو اٹھایا، خیمے کے باہر پہنچے، 7 دفعہ آگے گئے، 7 دفعہ پیچھے گئے، دل میں یہی سوچا اصغر کی ماں مر نہ جائے، اور رونے والے عزادار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر علی اصغر خیمے میں آئے۔ آگے علی اصغر کی گردن پہ حسین نے اپنی عبا رکھی ہوئی تھی، یا سکینہ کی آوازی بابا میرا بھائی پانی پی آیا ہے، میں عبا ہٹا کے اصغر کا چہرہ دیکھ لوں، اور چھوٹی اولاد والوں یا سکینہ نے کپڑا ہٹایا، یا لٹکی ہوئی گردن نظر آئی، آواز یا مروا، اور میرا اصغر مارا گیا۔ شاباش مولا آپ کا ماتم قبول کر، شاباش نوجوان سید قبول مجلس۔ ہر عزادار رو رہا ہے، میری بی بی جو ابھی تک نہیں روئے، ایک عشق عطا فرما۔ اس کے بعد جنازہ برآمد ہونا ہے بہن کا، میں بھائی کی غربت پا رہا ہوں، جتنے بے اولاد ہو جھولیاں پھیلاؤ، جھولیاں پھیلاؤ، باب الحوائج پڑھ رہا۔ وہ عزادار کائنات میں بھائی جان اس سے بڑی غریبی کا منظر آج تک دیکھا ہی نہیں گیا۔ منظر کیا تھا؟ باپ قبر بنا رہا تھا، ماں لاش لے کے کھڑی ہوئی تھی، ماں بہنوں ماں لاش لے کے کھڑی ہوئی تھی۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، باپ قبر بنا رہا تھا، وہ سادات و غیر سادات وہ فکرہ پڑھنے لگا ہوں کہ جب بھی یاد آیا قبر تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ حسین نے قبر بنائی، یا ایک ضعیف سی آواز آئی، آقا اگر اجازت ہو تو بیٹے کا چہرہ دیکھ لو۔ اس وقت حسین کی آواز آئی، رباب ضرور دیکھ لے۔ وہ عزادارو ادھر ماں نے کپڑا ہٹایا، لٹکی ہوئی گردن نظر آئی، بی بی کا سر سفید ہو گیا، رو کے جملہ کا اصغر تیرے قاتل کی اپنی اولاد نہیں تھی، اور میرا بیٹا اور تیرے قاتل کی اپنی کوئی اولاد آئے اصغر۔ خاندان زہرا بڑے بلند صلوات پڑھ دیجیے۔
6 دسمبر بامقام کربلا گام شاہ ملک عادل کے زیر اہتمام مجلس ضابط منعقد کی جا رہی ہے، جس سے ملک کے نامور علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔